اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، اب یہ متقی ہونا کیا ہے؟ یہ بھی اصلاح احوال ہے، کیونکہ متقی وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، بیٹھا ہو۔ متقی ہونا ایک کیفیت قلبی ہے۔ تقوی جو ہے، تقوی اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں، ہمارے باطن سے ہے، ہماری فکر سے ہے، ہمارے سوچ، ہمارے خیال، ہماری کیفیت، حال سے تعلق ہے۔ تو اللہ کریم نے یہی فرمایا کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں میرا خوف رکھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے احکامات پہ عمل کی دل سے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیا اس بات سے میرا مولا ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ عمل کروں گا تو میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف دھیان ہے، یہ تقوی ہے، اور وہ ڈر اس کی ناراضگی کا ڈر، پھر اس کے بعد اس کے عذابات کا ڈر، کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو، اعمال کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وہ کریم مالک قرآن پاک میں ہمیں فرماتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، جو ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے کہ ہم نے آپ تمہیں پیدا کیا، اور وہ ہمارے، اب دیکھیں اگلی بات کہ پیدا تو کر دیا، پھر اپنا تعلق بھی بتا رہا ہے، اپنی قربت کا احساس بھی دلا رہا ہے کہ ہم تمہارے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، جو ان کا نفس، ان کی میں، ان کا غرور، ان کا تکبر، خود پسندی، جو خیالات، جو تصورات، جو وسوسے تمہارے دل اور دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور ہم تو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن مالک ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے اعمال نہ کرنا جن سے تمہیں منع کیا گیا ہو۔ ہمیشہ اسی چیز کو مد نظر رکھنا اور یہ دیکھنا کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے، اور جہاں احکامات پہ عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارات ہیں، عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، وہاں نافرمانوں کے لیے، ناشکروں کے لیے عذابات کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جو نیکی سے روکنے والے ہیں، جو شک کرنے والے ہیں اور شک میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں مالک ہمیں کیسے سمجھا رہا ہے کہ بہت سے عقائد، معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شک کرنا نہیں ہوتا، جیسے اللہ کی وحدانیت ہے، حضور کی شان و عظمت، حضور کی ختم نبوت ہے۔ فرمایا وہ جو شک کرتے ہیں اور شک میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، اور جب ان کا وقت آئے گا اور انہیں فرمایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی وقت ہے، یہ وہی موت ہے جسے تم بھاگتے تھے، اور تم ساری زندگی غفلتوں میں رہے، غفلت میں پڑے رہے، سو آج وہ دن، وہ لمحہ، وہ گھڑیاں آ گئیں، اب تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں، اب تم صاف دیکھو گے، سب کچھ تمہیں نظر آئے گا۔ جو پہلے آنکھیں بند تھیں وہ اب کھل گئی ہیں، اب تم اپنی آنکھوں سے سارے نظارے دیکھو گے۔ اور فرمایا ہم نے فرشتے مقرر کر دیے، اس کے دائیں بائیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی جملہ، کوئی لفظ بولتا نہیں ہے کہ لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ہر بات، ہر عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، ریٹن فارم میں بھی موجود ہے، ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے،
ساری اقسام، ہمارا جتنا ڈیٹا ہے زندگی کا وہ سارا اللہ کے ہاں سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ فرشتے گواہی دیں گے کہ مولا ہم اس کے گواہ ہیں، اس نے یہ کام کیے، اس نے یہ حرکتیں کی. تو فرمایا جائے گا کہ اب ان کو اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینکو. ایسے ناشکروں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے. اللہ کا ڈر بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری. یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے. ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی سے کسی قسم کا کوئی خراج تحسین ہمیں چاہیے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں. اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے. ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ مولا ہمارے احوال کی اصلاح اپنی نظر کرم سے فرما دے، اپنے پیاروں کے صدقے جو اپنی اصلاح کر چکے، مولا ان کے صدقے ہمارا باطن ہمارا ظاہر اچھا کر دے. یہ چند دن کی دنیا کی رونقیں ہیں، چند دن کے میلے ہیں. اس کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ مالک جانتا ہے، یا جس کے ساتھ جو ہوگا وہ جانے گا اس وقت. لیکن وہ لوگ جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، احکامات پہ عمل کی کوشش کرتے رہے، ادب اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، فرمایا جنتیں تو صرف ان کے لیے ہیں. اور یہاں بھی اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. فرمایا وہ جو جنتیں ہیں نا، جو جنت ہے وہ قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، غیر بعید، اور ذرا بھی ان سے دور نہیں ہوگی، تھوڑا سا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، نو ڈسٹینس، ختم ہو جائے گا. اور یہاں دیکھیں ایک ذوق کی بات بھی ہے. چلو ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اور جو عام طور پہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. یہاں ایک صرف ذوق کی بات ہے، کسی کی نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، اختلاف کی اس میں کوئی بات نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقین کو جنت کے قریب کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہاں اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کیا جائے گا جنت کو متقین کے لیے. اللہ اکبر. کہ وہ جو متقین ہوں گے، جو اللہ کے پرہیزگار، اللہ کے پیارے قریبی لوگ ہوں گے، انہوں نے جنت کے قریب کیا جانا ہے. جنتیں ان کے قریب کر دی جائیں گی، جنتیں ان کے قریب کی جائیں گی، متقین کے لیے جنت قریب کی جائے گی. یہ ایک اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن. وہ لوگ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ من خشی الرحمن، جو خشیت کے ساتھ رحمان کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے. بالغیب، غیب پر ایمان بھی لائے. اب یہاں غیب کے بہت سارے ترجمے کیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، کیے جاتے نہیں ہیں، کیے جا سکتے ہیں. کہ وہ اس کے تمام فیصلوں پر، اس کے ہر امر پر، جو بندہ نہیں جانتا تھا کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن جو بات ہوگی اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اور پھر بڑی خوبصورت بات فرماتا ہے، ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. فرمایا وہ دل لے کر آئے، یا جو دل لے کر آیا، ایسا دل جو رجوع اور انابت کرنے والا ہے. بقلب منیب، اس دل کو لے کر آیا ہے جو رجوع کرنے والا، جو انابت کرنے والا، جو ہر حال میں ہر وقت کوشش میں رہتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں. قلب کا ذکر ہی اس لیے ہوا
یہاں ظاہری کسی عمل کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں نیت کا ذکر ہو رہا ہے، نیت کا، جو وہ دل لے کر آیا، رجوع کرنے والا دل. نہ کہ یہاں یہ فرمایا کہ جس نے ظاہری طور پہ بہت سی عبادات کی، جس نے بہت سے وظیفے اور چلے کر دیے، جس سے کچھ ظاہر ہو. ظاہر نہیں ہوتا. بتائیں دل میں کوئی بات ہو، دل کی کوئی کیفیت ہو، وہ کسی کو کیا معلوم؟ اور دل دریا سمندر ہو ڈونگے، کون دل آندیاں جانے. تو اللہ فرماتا ہے بقلب منیب، جو رجوع و انابت کرنے والا دل لے کر آیا. اب آپ یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں خشی الرحمن، خشیت تھی جن کے دلوں میں، جن کی طبیعتوں میں، جن کے مزاجوں میں، جن کی روحوں میں، جن کے ذہنوں اور دلوں میں اللہ کا خوف تھا. اب بتائیں یہ خشیت کیا ہے؟ خشیت کوئی عمل ہے؟ نہیں، خشیت بھی کیفیت قلبی کا نام ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے اصلاح احوال. خشیت کا تعلق بھی ہمارے حال سے ہے، ہمارے ظاہر سے نہیں ہے، حال سے ہے. اور اسی طرح قلب منیب بھی، اس کا تعلق بھی دل سے ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے حال اور کیفیت سے ہے، نہ کہ کسی ظاہری عمل کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. یہ نہیں فرمایا جس نے بڑے بڑے اعمال کر دیے، بڑا شو کر دیا کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے. فرمایا وہ جو دل لے کے آیا میرے پاس، وہ جو مجھ سے ڈرتا رہا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے، پسندیدہ وہ ہے جس کے پاس اچھا دل ہے، جس کے پاس اچھی کیفیات ہے، جس کا حال اچھا ہے. حال تو بڑوں کا اچھا ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کر دیتے ہیں، ہم اپنی تعریفیں بھی کر لیتے ہیں. کئی لوگ مجھ جیسے گناہگار کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تعریف کے قابل تو میں نہیں. لیکن بات تب بنے گی جب حال اچھا ہو، خوف ہو. اور جو خوف ہوگا تو کیا ہوگا؟ عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا. جب اس مالک کی طرف رجوع کرنے والا دل ہوگا، اس دل میں اس کی محبت ہوگی، اس کا عشق ہوگا، انسیت ہوگی، رغبت ہوگی، تو یہ دنیاوی اور شیطانی اور حیوانی خصلتیں اور کیفیات جو ہیں ختم ہو جائیں گی. عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی، غرور مارا گیا. جب حال اچھا ہو جاتا ہے تو پھر بات بنتی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اور حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال بھی نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو. تو ہم جس بات کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کریں. اور جب اصلاح احوال ہو جاتا ہے تو انسان کو وہ عظمتیں ملتی ہیں، وہ رفتیں ملتی ہیں کہ اس کا اندازہ کائنات نہیں کر سکتا.